اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. آئے ہیں مدرسہ قائم میں انسان کو کسی کام کے کرنے سے پہلے دو چیزوں کا غور کیا جاتا ہے. یہ جو کام کرتا ہے انسان، اگر اس کا مفاد آپ کے نظر میں نہ ہو تو اس کام کے کرنے میں مزہ نہیں آتا، دلچسپی نہیں ہوتی. اور اگر مفاد ہے وہ آپ کے مقصد کا نہیں ہے تو پھر پڑھنے کو بھی جی نہیں چاہتا. جب سب سے پہلے آپ کو جو مدرسہ قائم کے نام سے ایک بلڈنگ ہے جس میں آپ نے داخلہ لے لیا ہے، کیوں میں آپ کو غور کروں کہ کیوں اس میں داخلہ لیا ہے، اس میں داخلہ لینے سے تمہیں نقصان کیا ہے، فائدہ کیا ہے. اگر آپ کے والدین نے اس فائدے کو سمجھ کے آپ کو اس فائدے میں ڈالنے کے لیے بھیجا ہے، یا آپ نے خود سنا اور سمجھا اس لیے آئے ہیں، جو بھی آئے ہیں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ العلم علمان، علم دو قسم کا ہوتا ہے، علم الابدان، علم الادیان. انسان کے جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا، علم الابدان وہ ہے، اور علم الادیان یہ علم دین. علم دین انسان کے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے، یہ علم انسان کو سب کچھ بناتا ہے. لقمان حکیم میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ پہلے سن لیجئے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن کہتا ہے کہ کیا علم رکھنے والا اور علم نہیں رکھنے والا کیا دونوں برابر ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. سوال جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے جو بھی سوال آپ کو نظر آئے گا، یہ سوال وہ سوال نہیں ہے کہ جیسا آپ مجھ سے کوئی چیز پوچھیں گے، مولانا صاحب یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے. اس سوال میں اندر آپ کی جہالت مضمر میں ہے، میرے علم میں، اس لیے وہ اپنے جہل کو دور کرنے کے لیے مجھ سے پوچھتے ہیں. میں بولوں گا ہاں حلال ہے، ہاں حرام ہے، ہاں مکروہ ہے، تو آپ کو اب پتہ چلے گا ہاں مجھے پتہ نہیں تھا، ابھی معلوم ہو گیا کہ یہ مکروہ ہے. جلدی گرم ڈالو بولتے نا، تو گرم سالن کھانا مکروہ ہے، گرم ابھی سمجھیں گے آپ. لیکن اللہ جو پوچھتا ہے کیا جاننے والا اور نہیں جاننے والا دونوں برابر ہے. اب اس میں یہ نہیں کہ جو جس کا آپ کو پتہ نہیں، اب پوچھنے سے پتہ چلے گا، اللہ کو بھی معلوم نہیں کہ پوچھ رہا آپ سے. یہ سوال جو استفہام انکاری کہلاتا ہے. ہمارے عربی زبان میں جب ہم بچے تھے ہم کو پڑھاتے تھے. استفہام انکاری، استفہام مطلب پوچھنا، استفسار کرنا. استفسار انکاری سے بولتے جو آپ آپس میں لڑتے ہیں دوسرے سے، کیا تم نے جاہل سمجھا؟ ایک سوال ہے لیکن آپ اپنے علم کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں. نہیں میں جاہل نہیں ہوں، تمہاری غلط فہمی ہے. یہ کہنے لگے کیا تم نے مجھے جاہل سمجھا، کیا تم نے مجھے بچہ سمجھا؟ یہ سوال ہے. لیکن یہ سوال آپ جو کرتے ہو کہ اس کو پتا ہے کہ نہیں میں جاہل نہیں ہوں، نہیں، وہ اپنے علم، اپنی دانائی بچگانے عادت سے آپ اپنا کو بری کرنے کے لیے اس کو استفہام کی حالت میں سنتے ہو. اللہ جو استفہام کرتا پوچھتا ہے اس کو سب کچھ پتا ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے بھی اللہ کے بندے ہیں، نہ جاننے والے بھی اللہ کے بندے ہیں. اور اللہ کے علم میں کائنات کے ہر شے پیدا ہونے سے پہلے اس کے بعد میں کیا ہوگا اللہ کے علم میں. یہ یاد رکھیے گا.
پیدا ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ پیدا ہونے سے پہلے ہر چیز کا علم اللہ کو ہے. تو کیا جاہل اچھا ہے یا عالم اچھا؟ اللہ کو پتہ نہیں، آپ سے پوچھ رہا نہیں، اس کو معلوم. اور یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ نہیں، قرآن کے اندر مختلف الفاظ میں علم کی فضیلت بیان ہے. ایک جگہ کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والا برابر ہے، ایک جگہ کیا دھوپ اور سایہ برابر ہے، ایک جگہ کیا مردہ اور زندہ برابر ہے، ایک جگہ کیا عالم اور جاہل برابر ہے. یہ سب علم کے فضائل ہیں. ابتدا انسان کا، میری بیٹیوں، ابتدا انسان کا مقابلہ علم سے. لقمان حکیم نام تو آپ نے سنا ہوگا، کچھ کہتے پیغمبر تھا، کچھ کہتے نہیں تھا، لیکن ان کے نصیحتیں، ان کی باتیں واقعی انبیاؤں کی طرح. اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، کہتا ہے کہ یا بنیا، غور سے سنیے گا، کیونکہ آپ پہلی مرتبہ آئی ہیں، آپ کو علم کا فضیلت سمجھاؤں تھا کہ آئندہ شوق سے آپ پڑھ سکیں، کیونکہ اس مدرسے کا مفاد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو ہم کبھی طرح جمع کر کے آپ کی سماعت تراشی کرتے ہیں. کیا بنیا، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے بیٹے جالس العلماء، بچے کو نصیحت کرتا ہے، نوٹ کرو، جالس العلماء، بیٹھ جاؤ جا کے علماء کے پاس، علماء کے پاس بیٹھک اختیار کرو. وَزَاحِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْكَ، اللہ، علماء کے پاس بیٹھک اختیار کرو. وَزَاحِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْكَ، یعنی اتنے نزدیک ہو جائے عالم کے کہ تمہارے گھٹنوں سے عالم کو تکلیف ہو جائے، تمہارے گھٹنے عالم کے گھٹنوں سے ٹکرا جائے، اتنا قریب جاؤ عالم کے. کیوں؟ جیسا ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ زمین کی زندگی آسمان کی بارش پر. قرآن پڑھو آپ انشاءاللہ، ابھی اردو ترجمے کے سارے قرآن ہیں، قرآن پڑھو، ترجمہ والے پڑھو تو آپ کو بہت سے معلومات ہو جائیں گے. جیسے قرآن نے زمین کو جس کے اندر فصل نہیں اس کو مردہ کہا ہے. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی کو برسایا. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، مرنے کے بعد زمین زندہ ہو گئی، پھل آنے لگے، پھل فروٹ آنے لگے، سبزیاں اگنے لگے. پہلے مردہ تھا، ابھی کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا. کہ جس طرح مردہ زمین کی زندگی آسمان کے بارش پر منحصر، زمین سے لوگوں کے مفاد کی چیزیں اگنا چشمے کے پانی پر منحصر ہے. اگر چشمہ کا پانی نہ ہو، چشمہ کا پانی نہ ہو، آسمان کی بارش نہ ہو، زمین مردہ ہے. مردہ زمین سے کوئی توقع نہیں رکھ سکتا. مردہ سے آپ کوئی توقع رکھیں گے؟ مردہ کا مطلب ضرور نکل گیا، بس جلدی سے دھو کے خبر کے حوالے کرنا، بس یہی. اس کے علاوہ اس کا کیا توقع؟ فرماتا جس طرح آسمان کی بارش زمین کی زندگی اس پر منحصر ہے، چشمے کے پانی زمین کی زندگی اس پر منحصر ہے. اگر بارش نہ ہو زمین مردہ، دریا نہ ہو زمین مردہ. اور اسی طرح فرمایا کہ روح اور قلب کی، اور اسی طرح انسان کی زندگی طعام و شراب پر منحصر. شراب کا مطلب پینے والی چیز کو بولتا ہے، آپ اردو والے شراب نہیں لینا، ہر پینے والی چیز کو عربی میں شراب کا. انسان کی زندگی طعام و شراب پر منحصر ہے، پینا اور کھانا، کھانا پینا. اگر کھانا پینا نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ ایک دن، دو دن، تین دن، دو دن اللہ وہی میں راجون ہو جائے، مار جائے، کھانا نہ ملے.
روز پانی نہ ملے تو انسان کی زندگی منحصر ہے کھانا اور پانی پر، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، کچھ تو ہو جو یہاں سے نکل لو اور اندر جا کر آپ کی حیات میں ممد ثابت ہو جائے، معاون ثابت ہو جائے۔ اور اگر وہ پانی اور شراب نہیں ہے، انسان کی روح جسم سے نکل جائے۔ طعام و شراب انسان کی زندگی پر منحصر ہے، چشمہ اور بارش انسان کی زمین کی زندگی پر منحصر ہے، اور اسی طرح سے روح و قلب کی زندگی علم پر منحصر ہے۔ جس طرح طعام نہ ہونے سے انسان کی جسم مر جاتا ہے، اور اس کے اگر علم نہیں ہے انسان کی روح مر جاتی ہے، اور روح کا مرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ کمال ہے، روح تو مر، لیکن اس کو پتہ نہیں۔ کیوں پتہ نہیں؟ اس لیے کہ دنیا کے پیچھے ایسا لگا ہوا ہے، جس طرح خدا نہ خواستہ جیسے دھماکے ہوتے ہیں نا، دھماکے میں کوئی انسان ہو، ایک مین زخم لگ گیا، خدا نہ خواستہ ٹوٹ گیا، اور ذرات بھی لگ گئے، ادھر لگ گئے، ادھر خون نکلنے لگے چھوٹے چھوٹے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے کوئی چھوٹے زخموں کا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، بس جلدی یہی دکھائے گا، اور ڈاکٹر لوگ بھی پہلے جلدی سے کا علاج کرے، اس کو باندھنے کے بعد ادھر بھی درد ہوگا، ادھر بھی او پتہ چلے گا بہت سے لگ گئے ہیں، چونکہ ریڑھ کی ہڈی کا زخم خطرناک ہے، اس لیے اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے زخموں کا پتہ نہیں ہے۔ اور جب انسان دنیا کے پیچھے لگا رہے گا، اس کے پورے توجہ دنیا کی طرف ہوگا، پھر روح کے مرنے کا اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اب مرنے کے بعد جب لیبارٹری کھل جائے گا، اوہو یہ ان کی روح تازہ، ان کی روح زندہ، میری روح مر گئی ہے، کیا کروں؟ عظیم مرتبہ سے مایوس ہو گئی، اب دوبارہ اس کو لا نہیں سکتے ہو۔ معرفت علم، ملائکہ، امیر المومنین فرماتا ہے کہ ملائکہ اگر علماء کے ساتھ اپنے علماء کے آواز سے اپنے پر مس کر کے خوش ہو جاتے، ہم نے عالم سے اپنا پر مس کر دیا، بہت مبارک تورک دوستی عالم سے۔ اور آپ نے سنا ہے وہ عالم کا معنی کیا ہے؟ آپ 40 حدیثیں یاد کرو، آپ کو قیامت کے دن عالم کے نام سے پکارا جائے گا۔ 40 باتیں نہیں کتابیں، صرف 40 باتیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں، جس نے علم دین حاصل نہیں کیا اس نے کچھ نہیں ملا، یہ ایک بات ہو گئی۔ ایسی باتیں اگر 40 یاد کرو، قیامت کے دن آپ کو عالم کے نام سے پکارا جائے، اے عالم آ جاؤ ادھر۔ عالم سے اپنا پر مس کر کے خوش ہو جاتے ملک۔ اگر اجتماع سے دعا کرو، کل آپ جو اسکولوں میں، کالجوں میں یا اپنے گلی کوچوں میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ مزاق کرتی تھی، وہ نہیں ہے، آ جاؤ، آپ مبارک، آپ وہ لڑکی نہیں ہو۔ جب آپ اپنے گھر سے نکل گئی، میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں حدیث سے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے، یا ملائکتی و سکان السماواتی، اے میرے آسمان میں بسنے والا ملائکہ، جاؤ اس طالب علم کے پیروں کے نیچے اپنا پر بچھاؤ۔ ایسے روڈ، جس روڈ پر آپ چل کے آئے ہیں نا، نہ کسی مانویہ میں سے کوئی نبی، نہ کسی ملک میں سے کوئی ملک اس روڈ پہ نہیں چلا ہے، آپ کے پیروں کے نیچے ملائکہ پر بچھاتے ہیں۔ اور میں نے کتاب میں دیکھا ہے، یہ حدیث کچھ طالب علم جا رہے تھے مدرسہ،
ایک طالب علم نے اس حدیث کا مذاق اڑایا. میں آج پورے علم کے اہمیت پر آپ کو گفتگو کروں. ایک طالب علم نے مذاق اڑایا, جلدی جلدی باہر گلا ہے, جلدی مانگا ہوا نہیں تو ملائکہ کے پار ٹوٹ جائیں گے. ملائکہ نے پیر بچھایا, آہستہ چلو. یہ سنتے ہی دونوں پیر سوکھ گئے, دونوں ٹانگیں سوکھ گئی, گر گیا. باقی وہ دو آ گئے, ایک آنے لگا. حدیث کا مذاق. آپ گھر سے نکلی ہیں ملائکہ کے پروں پہ چلتے. ایک نمبر 2, آپ تو طالب علم ہیں, باقی لوگوں کو حکم کیا ہے؟ اللہ اکبر. اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے, کوئی حاجت ہو, 3 آدمیوں سے اپنا حاجت طلب کرو. نمبر 1, بیمار مریض کے پاس, ہمارے کراچی میں اس کی بالکل عادت نہیں ہے, مریض کے پاس اگر جاؤ کبھی تو اس کو ضرور اجتماع سے دعا کرو. میرے ہاتھ میں دعا کرو, مریض کی دعا فوراً قبول ہو. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا مریض اللہ کے گود میں ہوتا ہے, جب وہاں پر گود میں تمہاری دعا کرتا اللہ اسے قبول کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں قیامت کے دن کسی بندے سے اللہ بات نہیں کرے گا تو بندہ شکایت کرے گا, یا اللہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ جب میں بیمار ہوا تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ تو بیماری ہے, نہ تیرے کو قربت ہے, نہ کوئی فقر ہے, نہ کچھ ہے, وہ تو آپ کی صفاتوں میں نہیں ہے. بولا میرا بندہ مومن جو بیمار ہوا میں اس کے دل میں ہوں. خدا کہاں ہے؟ لا یسعنی ارضی ولا سماعی ولا عرشی. نہ میرے عرش میں مجھے سمونے کی جگہ ہے, نہ میری زمینوں میں مجھے سمو جانے کی جگہ ہے, نہ آسمانوں میں مجھے سمو جانے کی جگہ ہے, اللہ میرے بندے مومن کے دل میں مجھے سمونے کی جگہ ہے. اندر آنا تو اندر آ جائیے, آئی بیٹھ جائیے. تو مومن بندہ کے دل میں اللہ ہونا ہوا ہے, اس کے لیے دعا, التماس دعا. ایک. نمبر 2, طالب علم, دینی طالب علم, اس کو بولو میرے ہاتھ میں دعا کرنا, اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ تو معصوم کے فرمائش ہے, معصوم کا فرمائش کو چیک کرنا بھی جائز نہیں ہے. لیکن مجھے جو پریکٹیکل ہے وہ ایک آپ کو سناؤں گا. مجھے اس بارے میں بالکل پریکٹیکل ہو گیا ہے. میں نے ایک مدرسہ کھولا ہے, ابھی چل رہا ہے ادھر گلگت میں, مدرسہ دار الخیر کے نام سے. وہ جو میں نے بنا کے افتتاح کیا, ماشاءاللہ ادھر تو بہت آپ لوگ بہت ہیں, لیکن وہ پہلی مرتبہ میرے مدرسے میں 11 طالب علم داخلے کے لیے نام لکھوایا تھا, اور بہت بڑے فنکشن ہوا تھا. علماء 50 کے قریب علماء آئے اور ان میں تقریریں کرتے افتتاح ہو گیا. افتتاح کے آخری دعائیہ کلمات میں نے بولا کہ یہ بچے جو 8-10 بچے پہلے مرتبہ آئے ہیں, اور تم سے میں نے کالم بلایا تھا پڑھانے کے لیے, یہ کل جو تمہارے گھروں میں تھے وہ طالب علم نہیں ہے, ان کو التماس و دعا کرو, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے. یہ صاحب میں نے آپ کو بولا, اسی طرح لوگوں کو بولا تو ادھر سے ایک عبداللہ نامی ایک شخص, اس نے مجھے 100 روپے, اس زمانے میں 100 روپے کچھ ویلو تھا, 1-2 روپے آتی تھی. ابھی تم رہی ہو ٹانگ بھی نہیں آتا 200 روپے. تو ان طالب علموں کو ماسٹر صاحب کو دے دو, ایک سے میرے بھی حاجت ہے دعا کر. میں نے 100 روپیہ وہ استاد کو دے دیا, ان کو کاٹ کر کوئی مرغی لا کے کاٹ کے کھلا کے التماس سے دعا کرو. انہوں نے کر دیا. غور سے سنیے گا. 3 دن کے بعد اسی عبداللہ نے 1000 روپے لے کر گیا. انہوں نے کہا کہ مدرسے میں دے دو. واقعی آپ کے پر سچ ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی؟
آپ غور سے سنیے، آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے قصہ سنا رہا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ ڈائریکٹ ہوئی بات ہے۔ میں نے بولا کیا ہوا؟ معجزہ ہو گیا۔ کیا معجزہ ہو گیا؟ بولا میں یتیم بچہ تھا، میرا باپ مر گیا تھا، تو میرے چاچا نے میری والدہ سے شادی کر کے انہوں نے ہمیں بھی پالا، اور وہ گھر میں ساتھ ہی تھے۔ تو بابا مر گیا تو چاچا نے امی سے شادی کیا، اور جیسے ہمیں پال کے بڑے ہو گئے ہمیں۔ ابھی میں سرکاری آفس میں کوئی کرلک ہوں، لیکن یہ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ یہ جو کھیت ہے نا تمہارے دروازے پہ بڑا کھیت ہے، تمہارا چاچا کا نہیں تھا، تمہارا باپ کا تھا، اور تمہارے چاچا نے قبضہ کیا اپنے وہ خود کھیت اس سے لینے کے لیے۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کیش کرنے کے لیے، اور وہ یہ کہتا ہے نہیں یہ میرا ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے۔ یعنی تقریباً سمجھو کہ 40 سال سے اوپر ہو گیا اس بڑے کھیت کے اوپر وہ قابض تھا، اور لوگ مجھے کہتے یہ تمہارا تھا تو میرے دل پہ درد ہوتا تھا، اور اس سے لے بھی نہیں سکتا تھا۔ کئی مرتبہ بولا نہیں یہ جھوٹ ہے بولا تو کیش نہیں کر سکتا تھا۔ قدرت خدا، جب کل میں نے ان بچوں کو دعا کرایا تو سارے گاؤں والے جمع تھے امام بارگاہ میں، اور وہ میرا چچا امام بارگاہ میں کھڑا ہو کے اعلان کیا کہ بھائیو یہ میرے بھتیجے کا وہ کیس میرے پاس اتنے سال تک میں نے غلط استعمال کیا، اگر اس کا فصل بھی یہ مانگتا ہے تو دے دوں گا، آج میں اسے 10 برابر ہوتا ہوں۔ کئی سالوں کا وہ چیز مجھے مل گئی۔ اجتماع سے دعا کرو طالب علم کے اوپر جو خرچ کرو گے وہ انشاءاللہ اگر میں آپ کو آئے تو بتا دوں گا کہ خرچ کرنے کے 12 طریقے ہیں۔ ان میں سے سب سے آخری طالب علم، دینی طالب علم کو 1 روپیہ خرچ کرو، اللہ تبارک تعالیٰ 1 لاکھ روپیہ قیامت کے دن آپ کو۔ دینی طالب علم، مریض، بیمار سے اجتماع سے دعا کرو، اور والدین کی دعا ادا کرو۔ تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ علماء کے بارے میں جن کے پاس علم دین ہے، ہاں یہ بھی یاد رکھو کہ صرف مدرسہ میں کوئی فائدہ نہیں، صرف علم سیکھنے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس علم پر 1 حرف آپ جانتی ہو یا 2 حرف جانتی ہو، اس پر عمل۔ علم انسان کو، شعر ہے نا پڑھو نا، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، یعنی شکلی انسان کو اصلی انسان بناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ بے مایا آدمی ہونا علم کو سلطان بنا دیتا ہے۔ اور علم اللہ جسے دے دے اسے بولو ایمان بھی دے۔ علم اللہ جسے دے دے اسے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا۔ سمجھ گئے نا؟ علم سے پڑھا ہے کس کے پاس ہے؟ شیطان۔ اسم اعظم ہمارے پاس کہاں الف ب ت ہے، علم اسم اعظم ہے۔ فلک جھپٹنے میں مشرق جاتا ہے، فلک جھپٹ میں مغرب جاتا ہے، آسمان جاتا ہے، زمین جاتا ہے، لیکن سب سے بڑا لعنتی کون؟ پھر وہی عالم جو اسم اعظم کا عالم ہے۔ اس لیے علم اس علم کی تعریف ہے جس پر عمل ہو۔ اگر جاننے کے بعد عمل بھی نہ ہو، خدا نہ خاصا ہمارے جیسے عالم بن کا وصیتیں کرتے ہو، جو جانتے ہو تو عمل نہ کرے، پھر وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ قیامت کے دن جاہل آدمی کے 70 گناہ معاف ہوں گے، عالم کا 1 گناہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ علم عالم یا عبادہ جلوسک عند العالم، کتنی قیمتی ہے عالم۔ عبادہ عالم کے پاس تمہارا 5 منٹ یا 1 گھنٹہ بیٹھ جانا خیر من عبادت 70 سنہ، 70 سال عبادت سے عالم کے پاس بیٹھ جانا ہے بہتر ہے۔
صرف بیٹھ کے کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ علم ہے۔ ایک مثال دے دوں آپ کو، آپ کی بوریت ختم ہو جائے گی۔ ایک عابد تھا، عابد اور عالم میں کیا فرق آپ کو معلوم ہے؟ دن بھر روزہ بھی رکھتا ہے، رات بھر عبادت بھی کرتا ہے، سوتا بھی نہیں ہے، لیکن نوم العالم خیر من عبادت العابد، عالم کی نیند عابد کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہر گھنٹے لے رہا وہ اللہ اللہ کرتا ہوا اٹھتا بیٹھتا ہے، ٹکراتا ہے زمین کے ساتھ، اس سے عالم کی نیند افضل ہے۔ ایک دن شیطان نے، ابھی آپ کے ساتھ بھی بہانے بنائے گا شیطان، ذرا خیال رکھیے گا، امی آج وہ سر میں درد ہو رہا ہے، وہ سر کے درد کے دوا سکھانے والے کا نام جب تو مدرسہ ہے، یہ جاؤ ادھر کیا کرو گے؟ امی آج مجھے وہ کھانسی ہو رہی ہے، کیا ہو گیا؟ کھانسی ابھی تو پڑھانا تو رہا ہے، کھانستے ہوئے سن۔ اب شیطان دشمنی تمہارے سے، ایک قصہ سناؤں آپ سن کرو۔ ایک دن شیطان نے اپنے بچوں کو، جیسا آپ رحمان کے بچیاں ہیں میرے پاس آ گئی ہیں نا، آپ رحمان کے بچیاں ہیں نا، شیطان اپنے بچوں کو جو سیٹی بجائی، شیطان کی عادت ہے سیٹی بجاتا ہے، کوئی تکلیف نہ ہوتا تو سب جمع ہو جائے، جمع ہو بولا کوئی کہتا ابو کیا ہو گیا، کوئی ڈڈی کیا ہو گیا، کہیں تو کیا بولو کیا نہیں ہو گیا، بھائی سب سنو تو صحیح۔ ہاں بتاؤ آج تم لوگوں نے کیا کیا؟ انٹرویو لے رہا ہے۔ ایک نے بولا آج تم نے تو قتل کرایا ہے آدمی کو، اس بات والوں سے کسی کو سکھایا جا کے اس نے قتل کیا، شیطان تو ہے نا ان کو پڑا چھوڑو۔ اس نے بولا میں نے آج زنا کرائی، چھوڑو۔ ایک نے بولا میں نے شراب پلایا، ارے چلو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑے گناہ گن رہے بڑے شیطان، اور مرغوم کہتا ہے کوئی خاص بات نہیں ہے، خاص بات نہیں ہے، خاص بات نہیں ہے۔ یہاں پاس میں وہ چھوٹا تھا کون سا؟ وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، چھوٹا وسواس الخناس یہاں تھا، بیٹے تم نے کچھ نہیں کیا؟ بولا ابو یہ بڑے بھائیوں نے بڑے بڑے کارنامہ آپ کو پسند ہی نہیں، میں نے آج تک میں نے کوئی بڑا کام نہیں کر سکا، کچھ بھی نہیں کیا کمبر۔ بولا ہاں وہ صبح نکلا تھا کہیں کچھ کروں گا کر کے، وہ جو چھوٹے دو بچی ہیں اس سے قرآن کا قاعدہ سینے سے لے کے مدرسے جانے کے لیے آئی تھی، وہاں آپس میں لڑایا تو ایک دوسرے کو امی کو بولوں گا، انہوں نے بولا میں اپنے ابو کو بولوں گا، مدرسے نہیں گئے، واپس گھر چلے گئے۔ ویری گڈ، مرحبا۔ ان کم وقتوں نے کیا کیا؟ اصل کام تم نے کیا ہے۔ اب وہ بڑے بھائی صاحب ناراض، زنا کروایا، قتل کروایا، حرام کروایا، شراب پلوایا، وہ سب کچھ نظر نہیں آیا، اگر بچوں کو لڑا کے واپس کرنا تو اس کو شہوت دے رہا، ناراض ہونا چاہیے نا ظاہری طور پر۔ اچھا آپ لوگ ناراض ہو گئے، میں نے اپنے بچے کو شہوت دیا، ہاں چلو وہ تو سنیے گا، وہ چلو تو میں پریکٹیکل دکھاتا ہوں تم کو۔ عالم علم، خدا دشمن کو بھی علم دے۔ چلے گئے، ایک لے لو گدا لے لیا، اوپر پہاڑ پہ چڑھ گئے، اور پہاڑ میں چڑھ رہے سے چھوٹے سے غار میں اللہ عابد، پھر انہوں نے عابد، عالم نہیں، عابد عبادت کر رہا تھا، شیطان اس کے غار کے چھت پہ چڑھا، چھت پہ چڑھ کے آوازیں آ گئی، غار کی چھت ہے نا، ایسا غار سیٹ ہو رہا ہے، خاموش ہو گیا، اللہ اللہ کہہ رہا تھا، خاموش ہو گیا تو السلام علیکم ایھا العابد، کیا ہو رہا ہے؟ رات میں پہاڑ پر کون آ گیا؟ پھر بلایا السلام علیکم ایھا العابد، وعلیکم السلام، آپ کون؟ بولا مبارک ہو عابد، کیا ہو گیا؟ جبریل آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ جبریل میں اللہ میاں نے کہا میرے عابد کی اتنی عبادت ہے کہ اتنے روزے رکھے، اتنے
اب اس کو وہاں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، زندہ ہوں، براق کو سوار کر کے لاؤ کر براق کے ساتھ مجھے بھیجا ہے، مبارک ہوگا نے کا جب جنت لے جاؤں گا۔ غور سے سنیے گا، بہت خوش ہو گیا۔ کون ہے بولو؟ عالم نہیں، خوش ہو گیا، کہیں اپنے کوئی خوشبو کا کچھ ہوتا وہ دادی کو لگا کہ جب جنت جانے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے وال سے نکل اوپر سے شیطان اتر گیا، گدھا اس کو سوار کیا، براق لایا تھا نا، براق گدھا ہو گیا، تو آگے چل کے جاڑا ہے تو گاڑی کے اندر پھینک دو اس کو، گدھے کا کچھ سے دھکا دے کے پھینک دیا، چلو بس ختم، اس کی سارا عبادت جو ختم ضائع ہوئے۔ اور بڑا شہر میں آ گئے، شہر میں کوئی عالم بیچارہ سو گیا ہے، دن بھر پڑھاتے پڑھتے لکھتے بولتے دن بھر دین کی خدمت کر رہا تھا، کبھی کتاب لکھتا ہے، کبھی شاگردوں کو پڑھاتا ہے، کبھی تقریریں کرتا ہے، کبھی ماں، تو تھک کے بعد بیچارہ سو گیا، کھرانے لے رہا ہے تو عالم کے دروازے پہ آ گئے، یہ علماء بننے والی بیٹیوں سنو، السلام علیکم عالم، آواز نہیں آ رہی ہے، پھر بلا رہا، 3 مرتبہ بلایا تو بیچارہ وہ آنکھیں رکھے ہوئے، اور یہ تھک کی چکا بیداری ہے کہ ہم نے آنکھ لگی تھی، یار کون چیخ رہا ہے آج رات کو؟ بولا مبارک ہو عالم، کیا ہو گیا؟ میں جبریل آیا ہوں، براق لے کر آیا ہوں، ہمارا عالم نے اتنی کتابیں لکھی، اتنے شاگردیں بنائے، اتنے تقریریں کی، امر معروف کیا، نہی عن منکر کیا، اب وہ ادھر دنیا میں رہنے کے قابل نہیں، براق کو سوار کر کے سیدھا جنت دعو کر کے مجھ جبریل کو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اب یہ کون ہے اندر؟ عالم ہے، عالم عابد نہیں ہے، کون کیا پکڑا ہے؟ سوچا، ایک منٹ سوچا، عالم جاہل میں کیا فرق ہے؟ میری بیٹی ہو، 2 منٹ سوچنے کے بعد بولا ایک ملعون کافر شیطان، اللہ تمہارا گھر کسی گھر کے پاس نہ بنائے، دفعہ شکل ہوا بڑا جبریل آیا، کیوں کیا ہوا؟ کہ اب سنو عالمانہ جواب، رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد جبریل کا اوپر سے آنا ہی بند ہے، تو کہاں سے جبریل آ گئے؟ جبریل کہاں سے آ گیا؟ نمبر 2، وہ براق جو تم نے لایا ہے نا، اس پر تم اپنے باپ کو سوار کرو، وہ براق دنیا میں نہ آخرت میں کبھی بھی محمد عربی کے علاوہ اس کے ذاتی سواری ہے، وہ آخر زمانہ کے نبی کے ذاتی سواری ہے، اس پر کوئی اور نبی سوار نہیں ہو سکتا، میرے جیسے گناہگار پیغمبر محمد عربی کے علاوہ اس پر کوئی سواری نہیں ہو سکتا، کہاں سے لایا وہ براق؟ نمبر 3، کہاں لے جانا ہے وہ؟ جنت، مرنے سے پہلے کوئی جنت ہی نہیں جائے گا، قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے بعد پھر اگر قابل جنت ہے تو جنت، تمہارا باپ مار جائے میں زندہ ہوں، جواب نہیں کرنا، اگر عالم نہ ہوتا وہ بھی تیار ہو جاتا جنت جانے کے لیے۔ پھر بچوں کو بولا، اس کو میں نے شاباش کیا، صحیح ہے کہ نہیں اب بولو، منہ کے کھا کے واپس ہو گئے نا سب، کہ ہمارا دشمن عبادت نہیں ہے، ہمارا دشمن تلاوت نہیں ہے، ہمارا دشمن مسجد نہیں ہے، ہمارا دشمن علم ہے، بغیر علم کے مسجد جائے تو بھی دماغ میں ڈالو، سب بولیں کہ نمازی ہے، بہت اچھا نمازی ہے، یہ خیال سے جائے گا تو عبادت پورا باطل ہو گیا، تلاوت کرتا ہے لوگ بولیں گے کتنا خوبصورت پڑھتا ہے، ضائع ہو گیا، اس قاری سے قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اے قاری تم نے لوگوں کے شاباش کے لیے قراتیں کی تھی نا، ہاں وہ جا کے لوگوں سے تم اپنا ثواب لے لو، یہ مجھ سے کچھ نہیں ملے گا، ان کے لیے پڑھا ہے تم نے،
دکھانے کے لیے نماز پڑھا نہ لوگوں کو، ان سے لے لو، مجھ سے مت لو. ہمارا دشمن مسجد نہیں ہے، مسجد میں جا کے بھی ان کو وہ کر سکتے ہیں. عبادت کر کر آخر میں ایک بار ان کو سمجھائیں گے علم تو ہے نہیں، ختم ہو جائے گا. عالم کے پاس ایک گھنٹہ بیٹھ جانا 70 سال عبادت سے بولو کر ہے، بہتر برابر نہیں. کیونکہ جاہل ہے، جاہل کی عبادت نہیں ہے، زمین کے ساتھ ٹکراؤ ہے، اپنے پیشانی کو ٹکراتا ہے زمین کے ساتھ. لیکن عبادت کرنے والا عبادت کرتا ہے، چونکہ عالم ہے نہیں. ایک عابد عبادت کرتا تھا. یہ بہت مختصر کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایک دن دیکھا سحری نہیں ہے، سحری کھول دے گیا، روزہ رکھا. شام کو دیکھا وہ دوپہر میں بنا کے افطاری رکھا تھا، وہ بھی نہیں. پریشان ہو کے اگلے دن دیکھا کہ اب یہ کون میرے سحری کھاتا ہے. آپ انتظار میں تھا، اچانک چوہا کھول گیا. جب چوہا کھول گیا تو وہ وار کر کے اس کو مارا. چوہا مر گیا، تڑپ تڑپ مر گیا، وہ دیکھ رہا ہے. اب وہ یہ چوہا مر رہا، اچھا کیا یا غلط کیا؟ آپ بولو. غلط کیا؟ اچھا کیا. اچھا والا ہاتھ اٹھائے، غلط والا ہاتھ اٹھائے. اچھا کچھ مسائل تو سمجھ لو نا. ابھی آپ طالب علم بن گئے. اقتل الموذی قابلان یوزی. انسان ہے اشرف مخلوقات، کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب میں اشرف مخلوقات انسان. اب رباب و ماہ و خورشید و فلک درکار تاکنانی بکپاری ہو غفلت نہ پڑی. کائنات کے ستارے اس طرف جا رہے ہیں، وہ سورج اس طرف جا رہا ہے، چاند اس طرف آ رہا ہے. چاند ٹھنڈک پہنچا رہا ہے میوہ کو، اور سورج گرمی پہنچا رہا ہے، اور ستارے اس پہ رنگ ڈالتے ہیں. یہ سو پہ گولڈن سے ہے نا. ان سب میں ستاروں کا کام ہے. وہ کل فرصت ملی تو بتاؤں گا. سوریا ستارہ کا کام ہے کہ ان کے اوپر گولڈن روغن چڑھاتا ہے. اور اگر وہ ستارہ کی روشنی کہاں نہیں پہنچے گی نا، اسی ایک طرف کے اوپر ہی ادھر گولڈن ہے، اندر جو سایہ میں ہے وہ سفید ہوتا ہے. کہ آل رباد و ماہ و خورشید و فلک درکاران. ابھی عالم بننا ہی ہو. شیخ سعدی کہتا ہے کہ آسمان کی بارش، آسمان، ستارے، شمس و قمر سارے در بدر ہے. کوئی ادھر سے ادھر آتا ہے، کوئی ادھر سے ادھر آتا ہے، اور زمین در بدر ہے. اپنے استعداد پورے نکال کر قسم قسم کی چیز تمہارے لیے پیدا کرے. اور یہ سب کائنات در بدر ہے کس چیز کے لیے؟ اے مومن، تمہارے لیے دال چپاتی پیدا کرنے کے لیے. اگر غور کرو، سارے کائنات در بدر ہے تمہارے لیے دال چپاتی پیدا کرنے کے لیے. اور کوئی مقصد نہیں ہے دنیا کا، صرف یہ دال چپاتی وہ ہمارا ابو نے لایا کر کے مت کھاؤ، ہمارا خالق میں لے جاؤ. تمہارا ابو نوکری کر کے پیسہ لایا تھا، تم پیسے کھاتے. اگر وہ زمیندار ادھر مالٹا اور موسمبی اگر نہیں اگاتا تو پیسے کھا دیا، چاندی کھا دیا، سونا نہیں. یہ سب در بدر ہے تمہاری دال چپاتی پیدا کر. اشرف مخلوقات انسان، اور انسان سے اشرف مخلوقات مسلمان. مسلمان سے بھی اشرف بولو. ہاں، ویکتی مانو. اب یہ اشرف ہے کہ نہیں؟ ہاں اشرف. میں ادھر بیٹھ کے قربانی بکرا کو کیوں کرتا ہوں؟ بکرے ادھر چھوٹے میں مجھے کیوں دبا نہیں کرتا؟ میں اشرف ہوں، میرے لیے قربانی. میرا نقصان بھی نہیں آئے تو اس کو قتل کرو، کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچائے. اس نے کیا کیا؟ وہ عالم نہیں تھا. یہ تک تم لوگوں میں سے اکثریت نے بڑا غلط کیا نا.
اور غلط کرتا کر شیر آ جاتا اس کو بھی اگر نہیں مارتا تو کیا ہوتا بولو لقمہ بن جاتا. نہیں، شرع میں یہ ہے کوئی چیز بھی تمہارے لیے مضر ہے اذیت پہنچانے والے کو اذیت پہنچانے سے پہلے ختم، کیونکہ تم ہر چیز سے افضل ہو. اللہ نے تمہیں مخلوقات میں افضل بنایا ہے. ایک جگہ مسلمان کل کافر ہے تو کافر کو ختم کر مسلمان نہیں. اگر ایک طرح کی جگہ مسلمان ہے تو پہلے وہ مسلمانوں کو ختم کرو جو مسلمان ہی نہیں سمجھتا. تو مسئلہ کیا ہوا؟ طرف کے چوہے نے جان نکالی تو اللہ کا مخلوق کی جان لے لی. کیا ہو گیا؟ چوہے کے جنازے میں ماتم کرنا شروع کر دیا. اللہ نے کو جان دیا تھا، میں نے اس کو قتل کیا. اگر یہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کے جو بھی آدمی تمہیں نقصان پہنچانا اس کا قتل کرنا ثواب ہے، گناہ نہیں ہے، سنتا تو کیا ماتم کرتا؟ اس لیے بولا عالم کے پاس جا کے بیٹھنے سے 70 سال. اب پھر اس کا مرد نے کیا کیا آپ کو معلوم ہے؟ کیا اپنے امامہ کے سرے میں چوہے کو باندھا. اب اس کا گناہ پورا کرنے کے لیے نا کیا کرے، گناہ تو آ گیا اور پیچھے ڈال کر پیچھے کیڑے گر رہے ہیں، آگے وہ گناہ. اور اگر وہ عالم کے پاس آ کے بیٹھ جاتے، وہ عالم سے یہ بات سنتے، آپ اپنے پاس توجہ مسائل رکھے، ضرور جس مجتہد کی تقلید کرتی ہو اور اس میں نجاسات ہے. میرے خیال میں یہاں کم خواتینوں کی سازا گئی ہوں. ابھی فقہی مسائل بتانے والا وہ بھی آپ کو بتائے گا نجاسات کتنے. چپ ہو گئی نا، 11 نجاسات. 11 نجاسات. ان میں سے ایک نجس کیا ہے؟ خون. کون سا خون؟ ہر اس حیوان کا خون جس کے شہرت کاٹنے سے خون اچھل کے نکلتا. یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک مسائل تو بتاؤں گا نا. ہر اس حیوان کا خون جس کے شہرت کاٹو تو خون اچھل کے نکلتا. اس حیوان کا خون نجس ہے. مچھلی کا خون نجس کیوں؟ خون نہیں اچھلتا ہے. آپ کاٹو تو ایسے آئے گا، اچھلے گا نہیں. سانپ کے خون نجس نہیں ہے، وہ آپ سمجھ گئے نا. سانپ نجس ہے نہیں ہے. نجس اور حرام یہ مسائل ابھی نہیں بتاؤں گا، لیکن اتنا معلوم ہو تو ہر حرام نجس نہیں ہے، ہر نجس حرام. یہ ذہن میں رکھو. ایک بار کو بتا دیا میں نے کلی، ہر نجس حرام ہے. چاہے وہ گندم نجس ہو چکا ہو، گوشت نجس ہو چکا ہو، روٹی نجس ہو چکی ہو، جو بھی حرام ہے. لیکن ہر حرام نجس نہیں ہے. بعض چیزیں حرام بھی ہے، نجس بھی ہے. بعض چیزیں حرام ہے، نجس نہیں ہے. ایک آدمی میں نے بولا کہ سانپ نجس نہیں ہے لیکن حرام ہے، نہیں کھا. یا گوشت آپ جو لاتے ہیں گلا دھونے کے بعد کاٹنے کے بعد اندر گوشت میں وہ خون ہوتا ہے، وہ خون نجس نہیں ہے، کھانا حرام ہے. ہر نجس بولو حرام، ہر حرام نہیں ہے. بعض نجس ہے، بعض نہیں ہے. جیسا بھیڑیا ہے، بلی ہے، کتا نہیں، بھیڑیا ہے، شیر ہے، بلی ہے وغیرہ. ان کو اگر شریف طور پر ذبح کر کے اس کا خون نکلنے کے بعد دھو لو تو وہ نجس نہیں ہے لیکن کھانے کے لیے حرام ہے. اگر کھال کا کوستین بناؤ تو پرواہ نہیں، نجس نہیں ہے. تو مسئلہ اگر وہ آ کر عالم کے پاس بیٹھ جاتے اور صرف اتنا سوچتے کہ ہر اس حیوان کا خون اور مردار کی نجس ہے نا. مردار کسے کہتے ہیں کہ حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو، ذبح کیے بغیر خود بخود مر جائے. اب یہ سوال کبھی آپ کرو یا میں بتاؤں گا آپ کو. مطلب یعنی اگر گائیں مویشی خانہ میں مر جائے تو حرام ہے نا. اگر میں نے جا کے ذبح کیا تو حلال ہے نا. تو جو پہلے وہ کس نے مارا تھا؟ مویشی خانہ میں.
اللہ میں نا، اللہ میں ہمارا تو حرام ہے، میں نے ہمارا تو حرام. تو مسئلہ کیا ہے؟ مردار نجس کسی بھی حیوان کا. مردار کا مطلب یعنی بغیر شرعی ذبح کے جان نکل. ایک خون دونوں اس میں مان ایک بار خون بھی نکلا نا تو مردار بھی ہو گیا. دو نجازت ہے اس میں، ایک مردار ہونے کی حیثیت سے، ایک خون. بس عالم کے پاس 1 منٹ اور حدیث میں گھنٹے 1 منٹ آ کے بیٹھ جائے اور وہ عالم اپنے لڑکیوں کو بول رہا تھا نجاسات 11 ہے، ان میں سے ایک خون ہے اور ایک مردار ہے. اگر خدا نہ خاصا نہ آپ کے نماز کے کپڑوں پر اس مردار یا خون کا معمولی چیز بھی لگ جائے تو نماز باطل ہے. بس 1 منٹ بھی نہیں لگا نا. اگر یہ سن کے چلا جاتا تو پھر وہ چوہے کے میت کو اماموں میں باندھ کے 70 سال عبادت باطل نہ کرتا. اس لیے 70 سال عبادت سے 1 منٹ بیٹھ جانا کیسے خوبصورت جگہ وہاں گئی ہو. آپ سنو تو صحیح، یہ ہے وہ جگہ. کہہ لوگ عالم اللہ کے نظر میں، رسول کے نظر میں کہتا ہے کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. میرے امت کے علماء، میرے امت کے علماء کے اب تو وہ ختم ہو گیا. دعوات کے اندر وہ کر کے ایسا کر کے لکھتے تھے نا، وہ تو ختم ہو گیا. فاؤنٹین پین اور اس سے پھر وہ مارکر پین پتہ نہیں کیا کیا نکلے خود بخود لکھنے والے. کہتے کہ میرے امت کے علماء کے رپورٹ کی سیاہی بنی اسرائیل کے انبیاء کے شہیدوں کے خون سے افضل ہے. کتنے مرتبہ آپ کو دے رہا ہے. اور قیامت کے دن سفارش کریں گے. علماء ورثۃ الانبیاء، حدیث تو علماء تو سنا ہے نا. اس کا معنی کیا ہے؟ علماء انبیاء کے بولو وارث ہے. انبیاء کے کھیت انبیاء کا قبضہ نہیں کرتے، علم کے وارث، علم کے وارث ہے، فضل کے وارث ہے، رحم کے وارث ہے، کرم کے وارث ہے. انبیاء کے پاس جو کرم ہے، انبیاء کے پاس جو علم ہے، انبیاء کے پاس جو حلم ہے، انبیاء کے پاس جو اب والدین کے محبت کچھ تو ہوں گی. اولاد کے ماں ہوں گے آپ میں، اور کچھ ہونے والی ہوں گی انشاءاللہ. ماں باپ کی محبت بچوں سے کتنا ہے؟ اس کا 100 گنا محبت ائمہ طاہرین سے ہے، ان کے ماننے والوں سے. امام زمانہ کو آپ کے والدین سے والدین سے 100 گنا زیادہ اس کے پاس محبت ہے. اس لیے اگر تم خدا نہ کرتا اسے طالبہ ہو کر بھی پھر اندر مدرسہ محکم کو دکھانے کے لیے وہ بات ڈال کے پھر ادھر پر شادی کے حال میں جاؤ تو پھر وہ دوسری شکل میں جاؤ. تو ماہ رمضان میں، مبارک رمضان میں تنزل الملائکۃ والروح صاحب عمل کے لیے آسمان کے ملائکہ ہر عمل لاتے ہیں صاحب عمل زمانہ کے پاس. وہ ہم سب کے عمل دیکھتا ہے. آپ کا بچہ فیل ہو جاتا ہے تو تمہارا گھر تو فوراً تمہیں آرام ہو جائے. کم پر بدبخت کیا کر بس 2-3 گاڑیاں دے کے اس کو چھوڑ دو. لیکن امام زمانہ کے پاس اگر ہمارا بد عملی جاتا ہے وہ روتا ہے، کیونکہ محبت اس کے پاس زیادہ ہے. امام کو رولانا نہیں، وہ روتا ہے کیونکہ محبت اس کے پاس زیادہ ہے. اور امام کے پاس جتنے محبت ہے اپنے ماننے والوں سے، اللہ کے پاس اپنے بندوں سے اس کا 1000 گنا. اللہ جلانے کے لیے تھوڑا پیدا کرتا، ہم اپنے آپ کو جلاتے. اللہ تو ہمارے لیے ایسے جنتیں بنا دی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب کیا ہوا؟ اللہ کی محبت 1000 گنا ہے ائمہ کے پاس. تو پھر ائمہ کا جو وارث ہے عالم ان پہ بھی ہوگا نا. اسی لیے کہتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت انبیاء کریں، انبیاء کے بعد ائمہ کریں.
ائمہ کے بعد علماء کو خطاب آئے گا، یا معاشر العلماء، اے میرے مخلوق کے علماء، انی لم اضع علمی فیکم لأغرقکم بالنار، میں نے اپنا علم تمہارے سینوں میں اس لیے نہیں رکھا ہے کہ تم کو جہنم کے آگ میں جلاؤ۔ عالم کو خطاب آتا ہے کہ میں نے اپنا علم تمہارے سینوں میں اس لیے نہیں رکھا ہے کہ میں تمہیں جہنم کے آگ میں ادخلوا الجنت بأی باب شئتم، میرے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ جنت۔ اگر اس وقت کوئی عالم نہ ہوتا تو الحمدللہ بس بہت زیادہ نوازی ہو گئی، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ انبیاء ائمہ سفارش کرنے کے بعد علماء کو جب خطاب ہوگا، ورثۃ الانبیاء ہے، ورثۃ الانبیاء، نبی کے پاس امت کا رو کچھ بھی نہیں، رو نہیں جو مختصر میں وہ بغیر اس کے بتاؤں، جناب زہرا نے جب بابا کے سرانے رو رہی تھی تو بابا نے ان کو تسلی دلایا، زہرا نہ تو رو، کب ہوتی ہو تم تو میرے اہل بیت میں تو سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہو، بابا تمہیں میں کہاں پاؤں گی؟ میدان پر اگر نہیں ملا تو حوض کوثر پر امت کو پانی پلانے ادھر جاؤں، اگر وہاں بھی نہیں ملا تو حالات میں میں اپنی پیشانی میں دیکھ کے لوگوں کو جنت پہ اور جہنم پہ ڈالوں گا، اگر ادھر بھی نہیں ملے تو نبی دیکھو نا، نبی زہرا سے فرماتا ہے کہ جہنم کے کنارے، زہرا چونک تھی، ابا جہنم کے کنارے آپ، جہنم کے کنارے آپ، ہاں میں امت کے گناہگاروں کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں بھی جاؤں گا۔ امت پر مہربان ہوتا ہے نا نبی، پھر اسی طرح ان انبیاء کو بھی جو ان کا وارث ہے اس مہربانی کا بھی عرص ملے گا نا، جب عرص ملے گا تو بولیں گے یا الہ، تیرا شکریہ کہ آپ نے جنت جانے کا ہمیں حکم دے دیا، لیکن نہیں، یہ آنکھیں پتھرا گئی ہے مخلوق، اپنے پسینے نہا رہے ہیں یہ مخلوق، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے یہ مخلوق، ان کو ہمیں تو ان کو نصیحت کرنے کے لیے، ان کو جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے ہمیں بھیجا تھا، ہم ان کو عرصات میدان میں اس طرح چھوڑ کے کیسے جنت جائیں؟ ہم نہیں جا سکتے۔ اللہ بہت خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا۔ کیوں؟ اگر آپ کے بچے کو آپ کے بجائے پڑوس والے نے پانی پی لے دیا تو بچہ آپ کا ہے، اس پر آپ اس نے مہربانی کی تو آپ اس سے خوش ہو گئے نہیں ہوں گے؟ بندہ اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ کے بنائے ہوئے بندے، تو اللہ چاہتا ہے میرے بندے کسی نہ کسی طرح جنت چلا جائے، بہانے بنا رہا۔ اور یہ علماء کہتے ہم ان کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، پھر اللہ خوش ہوگا، خوش ہو کے کرو شفاعت کرو، میں تمہاری شفاعت قبول کروں۔ علماء شفاعت کرنا شروع کریں گے گناہگاروں کو، شہداء اپنے خون میں لاتا، خون کفن نہیں خون، اور شہداء کا میک اپ وہی خون ہے، اپنے میک اپ میں کھڑے ہیں۔ علماء شفاعت کرتے کرتے کچھ لوگوں نے ہمارا امامت پر طاہر نام رکھا نا، آج کل جو منافقین ہے نا، طاہر والے ہوتا ہے امامہ والوں کو، پیغمبر کا امامہ ہے وہ مذاق بنانے والے بھی وہاں تو وہ نہیں رہیں گے نا، دیکھ رہے ہیں ارے یہ ہمارا عالم اتنے گناہگاروں کو بخشا، عالم ہاں آپ مجھے نہیں پہچانا، طاہر والا طاہر نہیں تو آپ کون ہیں؟ آپ اس دن ادھر سے جا رہے تھے نا وہاں سے فارغ ہو کے، میں تو وہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھا تھا، آپ مجھے نہیں دیکھا، نہیں تو مجھے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ خطا کر رہا ہے، اس کو بھی ساتھ لے جاؤ، تمہاری شفاعت دیکھ کر تما سے بول رہا ہو، اور آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ اس طرح جب علماء گناہگاروں کو شفاعت کریں گے تو آپ کو معلوم ہے حدیث میں ہے، ایک نیکی کے اوپر دوسرا نیکی آخری ختم ہوتا ہے کہاں پر؟ نیکی کے جو کمرہ ہے نا، بلڈنگ، آخری اینٹ ہے شہادت،
ایک نیکی دوسرے نیکی تیسرے نیکی دوسرے کو رکھ کے آخری اینٹ شہادت اس کو کوئی اینٹ رکھا نہیں جاتا. شہادت ہے آخر اپنے پیاری جان کو ہتھیلی پہ رہ کے جانا اور اللہ کا حوالہ کرنا سر آسان بات ہو رہی ہے. دیکھ رہے ہیں ان کو حکم ہوگا اے میرے راہ میں اپنے جان قربان کرنے والوں جاؤ جنت میں جاتے جاؤ. سورہ یاسین میں دیکھو لیکن کچھ ہے جو معاف نہیں ہونے والی ہے. اللہ اور بندے کے ساتھ جو ہے وہ سفارا ہو جائے گی. بندہ اور بندے کے بیچ میں ہے اس میں کچھ گڑبڑی چاہیے. گناہ تو معاف ہو گیا نا. سورہ یاسین کا مطالعہ کرو ابھی ٹائم ختم ہو گیا. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة ينزل الرحمن بزور لا تغنني شفاعتهم ولا شيء إني آمنت بربكم فاسمعون کے بعد فوراً قیل ادخل الجنة. بس 3 قطرے ہیں. میرے پاس نہیں ہے یہ آپ نے تو پھر وہ یاد دلایا. میں بتاؤں 3 قطرے اللہ کو سب سے پسندیدہ قطرے. اس سے بڑھ کے کوئی اللہ کو پسندیدہ قطرہ نہیں ہے. ایک قطرہ ایک قطرہ شہید کے جسم سے پہلا ٹپک کے زمین پہ گر گیا اور ادھر سکھوں کا قطرہ زمین پر گر گیا ادھر جنت کا دروازہ کھل گیا. بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں. ایک قطرہ وہ جو اکثر خواتین کو آتی ہے لیکن پیتی نہیں ہے ابھر لیتی ہے. کیا غصہ. اس نے ایک بات کہی تو اس نے پھر اپنے طرف سے ایک ملا کے بڑا کر نکالنے کے لیے یہاں آ گیا وہ غصہ کا قطرہ. یہاں سے اس نے کون سا اچھا کام کیا میں بھی وہ گالی دے دو واپس نکل گیا. ایک شہد کا قطرہ. شہد کا قطرہ ہے اور اگل گیا تو راکٹ بن گیا. اللہ کو پسند ہے وہ نکلنے والا قطرہ. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اپنے غصے کو پینے والے اور اللہ کو معاف کرنے والے اللہ کو بہت پسند. اور تیسرا قطرہ رات میں شب نماز پڑھنے کے بعد اپنے گناہ کو یاد کر کے اگر ایک آنسو نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ یا ڈرامہ کو چھوڑ کے نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤ تو وہ قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو وہ شہید کے گناہ معاف ہو. ٹھیک ہے. اب شہداء کو جب حکم ہوگا شہداء تماشا دیکھ رہے تو ہمیں کیسے شفاعت کر رہے ہیں. جب شہداء کو حکم ہوگا کتاب شجرۃ التوبہ میں یہ روایت ہے میں نے دیکھا. شہداء دیکھ رہے ہیں کہ علماء کیسے یہاں لوگ ان کا مذاق اٹھا رہے ہیں کہ لمبے جوڑے کے پہن کے اوپر ٹائر رکھ کے. لیکن وہاں ان ٹائروں کو جب دیکھیں گے نا شہداء بولیں گے یا اللہ اگر ہمیں جنت بھیجنا ہے تو شہداء کے یونیفارم میں نہیں علماء کے یونیفارم میں نہیں. عظمت ہے علماء کی یونیفارم میں ہمیں جنت دے کیونکہ علماء کی منزلت اللہ کے پاس ہونے دے. تو یہ ہے علم الدین جس کے لیے خشکی اور تری سمندر کے امام فرماتے ہیں سمندر کے اندر مچھلیاں عالم کے لیے دعا کریں. ہاں یہ بھی صحیح ہے. لحاظ سے اگر وہ گناہ کرنا چاہتا ہے اس میں لکھا ہے کہ جاہل کے زیادہ گناہ معاف عالم کا ایک گناہ ہو تو پھر ایسے حالت میں تو وہ
کوئی عالم علم حاصل نہیں کرے گا میں اپنا معاف نہیں کرے. تو عالم کے اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہوئے کیا ہے، سمجھتے ہوئے اس کا گناہ سے واقف ہوتے ہوئے کیا ہے، اس لیے اسے معاف نہیں ہوتا ہے. اور اگر یہ نہیں جانتے جاہل ہو جاتا تو جاہل جاہل ہے، اللہ تو عادل ہے، جاہل جاہل ہے، اللہ عادل ہے. جاہل کا پکڑ کیسا کرے گا؟ اس لیے وہ انشاءاللہ اگلے مرتبہ پورا گفتگو اس چیز میں کرنا پڑے گا کہ مستضعف کسے کہتے ہیں. آیا قیامت کے دن کسی کو دین کے کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ جاہل کے لیے بہت سی چیزیں معاف، لیکن اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں آیا ہو اس کے لیے قیامت کے دن جائے گا نا، تعبدیات میں اسے معاف ہوگا. تعبدیات کسے کہتے ہیں اور بدہیات کسے کہتے ہیں اس کا تفصیل سے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. صرف تعبدیات وہ ہے جو رسول اسلام نے واجبات، مستحبات، مکروہات، مباحات نا محرمات جو حرام وغیرہ کیا ہے وہ کیوں کیا ہے، کیوں کا مجھے پتا نہیں ہے، اور میں کسی نے بتایا نہیں، بس رسول نے فرمایا کرو وہ نماز پڑھنا پڑھو، میں نے نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ نماز کی اہمیت مجھے پتا ہی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. وہ اللہ معاف کرے گا. اگر واقعی سچ کہہ رہا ہوں تو اللہ دل سے پوچھے گا نا. لیکن اگر عقلیات میں سے ہے، مثال کے طور پر بعض چیزیں وجوب عقلی کہلاتا ہے، عقلی طور پر واجب ہوتا ہے، اسلام کا ہے یا نہ کا ہے، تو کون سا چیز ہے؟ الجزاء والاحسان الی الاحسان. اگر کسی نے آپ کے لیے دعوت کھلائی، ہمارا استاد ہے کہ آپ نے دعوت خدا نہ پتہ کیا کہیں مجھے، اور آ کے دعوت کھا کے دروازے پہ گالی بھی دے کے واپس کیا گا، آپ سبق سننے کی نہیں آئیں گے. عقل کہتی ہے جس کے پاس بھی ہے اس نے آپ کو احسان کیا ہے، کم از کم تھینک یو تو کرو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہی سکھا کے لاتے ایک کے دن تھینک یو کو آپ کو ہی دے دیا کرو. اب یہ ہے عقلی وجود، جو تمہارے لیے احسان کرتا ہے، چاہے وہ انگریز ہو، چاہے یہود ہو یا نصارہ ہو یا ہندو ہو، وہ ادا کرے گا. اس کی جواب میں تعلیم غیر انسانی. اب آپ کو اگر آپ کو بچے کو کوئی قتل کرے گا تم خوش ہو؟ نہیں. تو کسی کے بچے کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اگر تمہارے گھر میں کوئی ڈاکہ مار کے جب سب کچھ نکال کے لے گیا تو تم خوش ہو؟ تمہارے بیوی نہیں، تو تم نے وہاں رکھ کر کیوں مارا؟ اس میں آپ کو سزا ملے گا، چاہے وہ قرآن اسلام وغیرہ کو معلوم ہو یا نہیں. تمہارے عقل تو کہتی اتنی بری بات ہے، بری بات کا مرتکب کیوں ہو گیا؟ اور جو ہمارا عقل میں نہیں آتی ہے، جو شرع کی طرف سے ہو گیا ہے، تو اس پر اللہ معاف کرے گا. وہ کس سے؟ کچھ بھی جیسا موجودوں کے زمانے میں چائنا تھے نا، قرآن بھی کوئی رکھتا تو لائسنس پہ ابراہ پاک کی طرح لائسنس پہ رکھتے تھے، اور باہر جانا کے لیے پاسپورٹ نہیں ملتا تھا. اندر ان کے موجودوں کے خدائی کا قائل تھا. اب باہر آ نہیں سکتے تھے، مجبوراً ابھی ہمارے گاؤں میں آتے ہیں وہ لوگ یہ چہرہ ریشم بنانے کے لیے. وہ مسلمان جو ہے بس اللہ بولتے، بس اس طرح ان کو معلوم ہے، ماں باپ سے سن کر آئے ہیں اور کچھ نہیں معلوم. ایسے آدمی کو جو میں نے بولا عقل کے خلاف اگر نہیں کیا ہے تو اللہ معاف کر گا. عظیم ہے آخر اللہ عظیم ہے. جاہل کو کیوں پکڑا؟ يا صاحب السماء اللجل